رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ. درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک کے اس فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول ذیشان اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ هَذَا لَمِنَ الْمَكْتُومِ، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے سوال نہ کرتے تو میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاتا. اب فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرما دیے ہیں. لا اذکروا عند عبد مسلم فیصلی علیہ، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ پاک تیری مغفرت فرما دے. ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ کریم اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکم حق اترتے ہیں فرشتے خاص رحمت کے، بحکم حق اترتے ہیں فرشتے خاص رحمت کے، کیا کرتے ہیں جب اہل سنن چرچا محمد کا، کیا کرتے ہیں جب اہل سنن چرچا محمد کا. سبحان اللہ، کیا خوب اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل سنت سنی العقیدہ نبی کریم علیہ السلام کا چرچا کرتے ہیں، چاہے وہ درود پاک پڑھ کے کریں، حضور کا ذکر کر کے کریں، حضور کی نعتیں پڑھ کے کریں، جب وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے رحمت خاص لے کر ان لوگوں پر اترتے ہیں. اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں. ایک بار محبت سے پھر درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا نبی سلام علیکہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد سعد رضا عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری. ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک شامل کیا جاتا ہے، اس کے خلاصتاً ترجمے اور وضاحت کو بھی شامل کرتے ہیں. لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ سے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کی وضاحت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوتا ہے، اس پر ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار، 4 طرزیں اور پھر اس کی وضاحت. گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پروگرام کا انداز ہے. آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں. درود پاک کی فضیلت شروع میں بھی آپ نے سنی ہے، اس کی برکتیں حاصل کریں. اس پروگرام کے ذریعے آپ اشعار کی وضاحت کو بھی جانتے ہیں، عشق و محبت کو بھی دل کے اندر بڑھتا محسوس کریں گے، علم دین بھی آپ کو حاصل ہوگا اور اللہ نے چاہا رہنمائی بھی حاصل ہوگی، اور اشعار کے ذریعے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو خزانہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات. سیدی یا حبیب
سيدي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبلیغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. جو درود پاک ہم نے سنا ساتھ میں اس کا خلاصتاً ترجمہ اگر آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ان مبارک ہستی پر رحمت نازل فرما جن پر تو نے رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا سبحان اللہ. اور انہیں غلبہ حوض کوثر و شفاعت عطا فرما کر ان کی مدد فرمائی. کیا بات. یا اللہ ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو فیصلے اور حکمت والے نبی ہیں، نہایت چمکتے چراغ ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آخری رسول ہیں اور معراج والے آقا ہیں. واہ واہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اور حضور کے ان پیروکاروں پر رحمت نازل فرما جو حضور کے سیدھے راستے پر حضور کی پیروی کرتے ہیں. خدایا حضور کا یہ سیدھا راستہ اسلام کے روشن ستاروں اور اندھیروں میں جگمگانے والے چراغوں کی کیسی عظیم شاہراہ ہے. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا کہ بے یقینی کی اندھیری راتوں میں ان ستاروں اور چراغوں کی بدولت سیدھا راستہ ملتا ہے. وہ رحمت نازل فرما جو برستی رہیں جب تک سمندروں میں لہریں اٹھتی رہیں اور جب تک حاجی دور دراز سے رخت سفر باندھ کر آتے رہیں اور آزاد گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں. ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ پر سب سے اعلیٰ رحمت و سلامتی نازل ہو. وہ آقا جو اللہ کے معزز پیغمبر ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وعدے کی جگہ یعنی محشر میں سب مخلوق کے حق میں سفارش فرمائیں گے، مقام محمود کے مالک ہیں. سب پیاسے جس حوض کوثر کا رخ کریں گے وہ اس حوض کے مالک ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ویسے تو بہت ساری چیزیں اس درود پاک میں ہیں، مگر یہ کہا گیا معراج والے آقا ہیں، وہ معراج والے نبی ہیں. نبی کریم اچھا معراج تو اور بھی انبیاء کو ہوئی ہیں، یہ یہاں جو معراج والے نبی کہا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نبی پاک کی ایک اعلیٰ شان ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. جی بے شک ایسا ہی ہے کہ معراج مصطفیٰ علیہ السلام یہ حضور علیہ السلام کی ایک امتیازی شان ہے جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو مل نہ سکی، گرچہ تمنا ان کی بھی تھی لیکن مل نہ سکی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین ارینی، تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. اور رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جلوہ دیکھا معراج پر. اب دیکھیں معراج کا جو سفر ہے نا، معراج بلندی کو کہا جاتا ہے، تو اب معراج کا جو سفر ہے وہ 3 قسموں میں ڈیوائیڈ اس کو کر لیں. پہلا سفر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب اس آیت مبارکہ کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے معراج کے منکرین کا رد بھی فرما دیا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں خود گیا ہوں تو لوگ انکار کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے کر نہیں گئے، اپنی طرف نسبت کیا، بلکہ لے جانے والا اللہ ہے، لے جانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو جو لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو ان کو رب کا یہ فرمان ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج پر لے جانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تو جب معراج پر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ ایک سفر ہے. اگر کوئی بندہ اس سفر کا انکار کرتا ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، تو پھر یہ کفر ہے. اس معراج کو نہیں مانتا، اس معراج کو اگر نہیں مانتا تو یہ بندے کو کفر کی طرف لے جائے گا کیونکہ آیت قرآنی کا انکار ہے. پھر یہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمان کی جو سیر ہوئی،
پھر آسمان سے لے کر پھر آگے سدرۃ المنتہی اور پھر لامکان کی سیر. تو یہ تین گویا کہ یہ سفر تین قسموں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے شک میں ہو کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بلکہ رب تو فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اس جلوے کو 2 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس جلوے کو 2 مرتبہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. تو جو معراج کے منکرین ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا تم اس بات میں شک میں نہ رہو کہ اللہ رب العالمین کا دیدار حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ یہ تو وہ ذات اقدس ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ رب العالمین کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا، اور یہی حضور ہی کا خاصہ ہے. زندگی کے اندر کسی کو بھی کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، محال ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے. ہاں جنت کے اندر جب مومنین جائیں گے تو پھر جنتیوں کو دیدار ہوگا، سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی. تو آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کرتے رہیں کہ حضور نے جو اللہ کا دیدار کیا ہے اس پر خوش ہوتے رہیں، تو انشاءاللہ جنت میں ہم بھی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. اور یہ جو دیدار الہی کا جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، بد عقیدگی ہے. اہل سنت جو ہے وہ اس عقیدے میں الحمدللہ عز و جل حق با جانب ہے. اللہ پاک ہمیں اس خطا سے بچائے کہ ہم نبی پاک کا آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرنے کے معاملے کا انکار کریں. ہم تو حضور کی شانوں کو ماننے والے ہیں جو اللہ پاک نے عطا کی ہے. یہاں پہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس رات میں اللہ پاک نے جو نبی کریم علیہ السلام پر علوم کا جو آپ پر عنایات فرمائے، تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس رات جو اللہ پاک نے علوم دیے ان کی اقسام ہے. بعض علوم وہ تھے جن کو اللہ پاک نے فرمایا آپ کے لیے خاص ہے، کسی اور کو بتانے کی اجازت نہیں. بعض علوم وہ تھے کہ اس میں مجھے اختیار دیا گیا، جس کو چاہوں بتاؤں، جس کو چاہوں نہ بتاؤں. اور کچھ علوم وہ تھے جن میں اللہ پاک نے مجھے اجازت دی اور یہ عام اور خاص ہر ایک کو بتانے والے تھے. تو اس رات اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام پر کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانیاں فرمائی، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ معراج نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے، اور مسلمان معراج کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں. اور جو معراج پہ گئے ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ. معراج والے آقا من میں بساؤں، معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے. میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ. تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی، ہاں لے لی ہے روشنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. قربان جاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ. خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، براق آئے. خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، آمنہ کا جایا. کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے،
علی محمد صلی اللہ علی کیا بات. شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ. لفظ سے شعر پڑھیں. جی لفظ سے شعر پڑھیں میں 6 الفاظ ہمارے دونوں نعت خوانوں کو دکھائے جائیں گے. فیضیاب بھائی بھی ہیں اور صدیق بھائی بھی ہیں، اور دونوں میں سے پہلے صدیق بھائی مائک پہ مدینہ کہیں گے. جب مدینہ کہیں گے جو کلر راؤنڈ کر رہا ہوگا وہ رکے گا. جس لفظ پہ رکنا ہے اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. شرط یہ ہے کہ شعر سلام کا ہو یا اس میں لفظ سلام یا درود آتا ہو. جی دکھائیے گا پہلے الفاظ، اس کے بعد صدیق بھائی کی آواز سنیں گے. مدینہ. فرشتے. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آئے فرشتے. بہت سارے اشعار ہیں. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. مگر ہمارا مرادی شعر کوئی اور ہے. چلیں. فرشتے. جب یہ فرشتے قبر میں آئے، ذکر سوال قلب پر لائے. جب کہ فرشتے قبر میں آئے، ذکر سوال قلب پر لائے. میں یہ کہوں شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہوں شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. قبر میں فرشتے آئے ہیں، سوال کی بات ہو رہی ہے، اور عاشق مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے سعد بھائی؟ اس شعر کے اندر یہی ہے کہ جب فرشتے قبر میں آئیں اور سوال کریں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اللہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہو، واہ واہ. تو پھر اس وقت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد یہی عرض کریں میں تو واری واری ہاں ہاں ہاں. میں تو حضور صدقے سید جاؤں. عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں تو حضور پر شیدا ہوں. زندگی بھر انہی کا ذکر کیا اللہ ہے، اللہ انہی اللہ. کے گیت گائے ہیں، انہی کے ٹکڑوں پر پلے ہیں اور انہی کے نام کا کھایا ہے. ہے. ان کے در سے ہی نعمتیں جو بڑھتی تھی وہی لے کر کھائی ہیں. کیا بات. تو یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اوپر میں تو سبحان فدا اللہ. ہوں. گویا قبر میں جب سرکار آئیں تو میں کہوں میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. گویا یعنی مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، گویا حضور تشریف لائے اور میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. اب تو کام بن گیا، حضور آ گئے، اب کام بن گیا انشاءاللہ. اب میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. نبی پاک میری قبر میں تشریف لا چکے ہیں. اب جب آ گئے آپ تو بس اب آپ ہی ہیں اور آپ کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اب دوبارہ الفاظ دیکھیں گے ہمارے فیضیاب بھائی. جی 4 یار. ایسا شعر پڑھیں جس میں لاتا ہو 4 یار. عزت اہل بیت پر صلوات، عزت اہل بیت پر صلوات، ہدیہ روح 4 یار سلام. حضرت اس شعر کو ذرا سمجھائیں. عزت اہل بیت پر صلوات. اللہ اکبر. عزت اہل بیت پر صلوات. صلوات یعنی صلات کا ایک مطلب اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے.
تو اہل بیت اطہار کی جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی عزت پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو. اور جو 4 یار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی ہیں، جن کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ان 4 کا شمار ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. اہل سنت الحمدللہ ان 4 کو بالترتیب مانتے ہیں. الحمدللہ. جس طرح میں نے نام ذکر کیے تو ان کی جو ارواح مقدسہ اور طیبہ ہیں ان پر بھی ہدیہ سلام یہاں پر بھیجا جا رہا ہے. اور گویا کہ اہل سنت کا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کو بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور حضور کی تبعیت میں اہل بیت پر بھی سلام بھیجنے والے ہیں، درود بھیجنے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی درود و سلام بھیجنے والے ہیں. سبحان اللہ. اب دوبارہ ہمارا صدیق بھائی نمبر ابھی چلیں گے. چلیے جی. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. میں نے شعر بتا دیا آپ کو. چلو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیکھیں آنکھیں تو انسان کے پاس ہیں، اب یہ کون سی آنکھ مانگی جا رہی ہے اور کون سے جلوے کی بات ہو رہی ہے؟ جب بندے کا آخری وقت ہو اور بندہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہو کہ حضور آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے. یعنی ظاہری آنکھوں سے تو ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن جو دل کی آنکھیں ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھ بھی عطا کیجئے اور اپنی نور کی تجلیات سے میرے دل کو صاف کر دیجئے. اس میں ضیا بھی آ جائے گی، روشنی بھی آ جائے گی. تو جب اس میں روشنی بھی آ جائے، کیونکہ جب بندہ مرنے والا ہو تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو عرض کی ہی تھی کہ جب آخری وقت ہو تو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے گا، تو وہ جلوہ بس قریب آنے والا ہے. یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یقین مانے جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ آخری وقت ہو، بندہ بستر مرگ پر ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا ہو، یا رسول اللہ زندگی بھر گناہ کیے ہیں لیکن دل کالا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اب آپ دل کی آنکھیں عطا کر دیجئے اور اس میں روشنی بھی عطا فرما دیجئے. جب روشنی آ جائے گی حضور ان دل کی آنکھوں سے آپ کا اگر دیدار ہو جائے گا تو اگرچہ جب روح نکل رہی ہو بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا دیدار ہو جائے گا تو آپ کے دیدار میں ہم گم ہوں گے، انشاءاللہ اسی حالت میں روح ہماری قبض ہو جائے گی، تو پھر اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں. کیا بات. اے نور خدا آمین. کاش بوقت نزا
اور جب ہم قبر میں جائیں تو نبی پاک کا دیدار نصیب. آنکھ عطا کیجیے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ قبر میں تو سب نے جانا ہے مگر آپ کا دیدار وہ بھی ایمانی نظروں کے ساتھ کسی کسی کو نصیب ہوگا، اور جو آپ کی پہچان کر پائے گا اسی کے لیے قبر کے اندر معاملات آسان ہوں گے اور پھر آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی. تو آقا وہ آنکھ دیجیے کہ جس سے ہم دیکھ کر کہہ سکیں محمد رسول صلی اللہ، اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں. آنکھ عطا کیجیے، اس میں ضیاء دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جی اب فیضیاب بھائی کے لیے الفاظ دکھائیے. مدینہ ابھی تو چلا ہی نہیں ہے، چلیں اب بولیں مدینہ. جنت، ہائے ہائے ہائے، دیدار مصطفیٰ کیا ہے، اب جنت میں چلے گئے. واہ واہ. چھوڑیو مت درود کو کافی، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود، راہ جنت کا رہنما ہے درود. ساتھ میں کسی عقل مند کے لیے کیا یہ گوارا ہے کہ وہ درود چھوڑ دیں جبکہ یہ راہ جنت ہے؟ ہائے ہائے، یہی تو شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے خود نصیحت بھی ہمیں کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. رحمہ اللہ، تو وہ اپنے آپ کو بھی خود سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ زندگی میں جس مشن پر آپ ہو یا جس بھی جگہ پر آپ آ جاؤ یا جس حالت کے اندر بھی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا مت چھوڑنا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری اصل راہ جنت ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے. تو دنیا کے اندر جس بڑے مقام پر آ جائے حضور کو مت بھولنا، سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا مت بھولنا، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو راہ جنت کا رہنما ہے. واہ واہ. رہنما سے مراد یہی ہے کہ وہ راہ جنت کی طرف آپ کو لے جانے سبحان والا ہے. اللہ، سبحان کیونکہ اللہ. آپ دیکھیں نا کہ درود پڑھتا ہے بندہ جب، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں میرا قرب چاہیے، درود پڑھو. قیامت والے دن حوض کوثر پر میرے ہاتھوں سے جام پینا ہے، درود پڑھو. لواء الحمد تلے جگہ چاہیے، درود پڑھو. اور جنت الفردوس میں میرا پڑوس چاہیے، درود پڑھو. تو ہر جگہ پر درود، یعنی قیامت والے دن بندے کو شفاعت بھی ملنی ہے تو درود کے وسیلے سے ملنی ہے. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ درود پڑھتا رہے تو یہ درود پڑھے گا تو قیامت میں جتنی بھی شانیں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا سب مل جائیں گے. تو انشاءاللہ حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائے گا. واہ واہ واہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاء اللہ. اب شاید دو الفاظ رہ گئے ہیں، دکھائیے گا الفاظ. اور صدیق بھائی اب غالباً آپ کا نمبر ہے. دین اور نشو و نما. مدینہ. نشو و نما، ایسا شعر پڑھے جس میں نشو و نما ہے. اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے صلوۃ والسلام میں ذکر فرمایا.
پیچھے جو اس کا سیاق و سباق اگر ذکر کیا جائے تو اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر یعنی بوٹے کہتے ہیں جو نئی کلی ہوتی ہے جو کھل رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، کھل رہی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، پھول کی طرف جا رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو اس کو کہتے ہیں بوٹا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ابھی بچپنے کے اندر ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو آپ جوانی مبارک کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں تو وہ جو نشو نما ہو رہی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ایسا ہے، یہ تشبیہ اس طور پر نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں نا، لیکن سمجھانے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس طرح کلی کھلتی ہے کتنی پیاری لگتی ہے، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن تھا، اور کھلتے گونچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام، یعنی نکہت بھی کہتے ہیں نئی کلی جو کھلتی ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے، تو وہ جو گونچے چٹکتے ہیں کھلتے ہیں، تو جیسے وہ آپ بندہ اگر جائے نا باغ میں اور اس کا منظر کی جو آنکھوں کو بھاتی ہے، سبحان اللہ، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بچپنا تھا کہ بچپنے سے جو جوانی کی طرف تشریف لے کر عمر کے اعتبار سے، تو وہ ایک مبارک پیارا منظر تھا جنہوں نے دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے، جنہوں نے رضاعت کی، حضرت سیدہ ام ایمن نے جنہوں نے دیکھا، تو وہ کمال بچپن تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر بھی آپ لے کر آئے تو لوگ پوچھنے لگے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی اور پھر آپ نے یہ کہا چراغ تو کچھ نہیں ہے، بس اس جو شہزادے ہیں ان کی روشنی ہے جو ہر جگہ روشن کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ بن کے شب معراج کا دولہا بن کے شب معراج کا دولہا پہنچے جب افلاک پہ آقا نغماتا ہر ایک کی زبان پر آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ جی سعد بھائی، آپ کو ایک یا دو حروف دکھائے جاتے ہیں، دیکھیے پہلے حروف دکھائیے گا۔ میم، ایک ہی لفظ آپ کو دکھایا ہے، محمود میں بھی میم آتا ہے، محمد میں بھی میم آتا ہے، حامد میں بھی میم آتا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، تو یہ کون سا نام ہے جس میں میم آتا ہے؟ اب آپ حروف بتاتے جائیں۔ پہلے یا آتا ہے، یا جی آتا ہے اس میں، میم کے بالکل نیچے یا آگے چلے۔ الف، الف دو مرتبہ بلکہ تین مرتبہ آئے گا، تین مرتبہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو آسانی ہو گئی میرے لیے۔ الف کے بعد با آتا ہے، با اس میں نہیں آتا۔ جیم، جی جیم، جیم، جیم بھی نہیں آتا، جیم سے ملتا جلتا آتا ہے۔ جیم کا نقطہ ہٹا دیں، ہا ہا آتا ہے، آتا ہے۔ لگائیے گا ماشاءاللہ۔ ایک لفظ اور ایسا جو آپ بولیں گے دو جگہ آ جائے گا، وہ لام، لام دو جگہ نہیں آئے گا، آئے گا ضرور، لگائیے چلے۔ الف لام تو آ گیا۔ ایک حرف ہے جو دو جگہ آ جائے گا اگر آپ بولیں گے تو۔ حمزہ، واہ، حمزہ دو مرتبہ آئے گا، ماشاء اللہ۔ اب ایک بچا ہے، پہنچ گیا، بتا دوں؟ جی جی بتا دیں، حرف بتائیں نا، بتائیں گے تو پھر دکھا کے رکھ۔ دال درست ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دکھائیے گا نام مبارک لکھا ہوا مکمل، سبحان اللہ، اسے پڑھ دیجئے، اس کا معنی بھی بتا دیں۔ حیائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے سیدنا دائم الحیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حیا فرمانے والے، اللہ اللہ اللہ، اور فرمایا کہ الحیاء من الایمان، واہ واہ، حیا ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حیا فرماتے تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ سبحان اللہ، حیا فرمانے والے تھے، یعنی کہ وہ جو سب سے زیادہ شرمیلی ہو نبی کریم علیہ السلام اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے واہ تھے، واہ، اور فرمایا کہ حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ بے شک، حیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کو نقصان دے دے، بلکہ جب بھی بندہ حیا والا پہلو اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ بھلائی ہی لے کر آتی ہے۔ اور حیا ایک ایسی کمال صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ بھی قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایسی تھی کہ آپ کبھی بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرماتے تھے، اللہ، یعنی اتنی حیا فرماتے تھے کہ گھر میں بھی نبی کریم علیہ السلام کسی سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ مجھے یہ پکا کر دے دو، بلکہ گھر والے جو پیش کرتے حضور علیہ السلام اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے، جو پیش کرتے پینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوش فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں فرماتے تھے، اتنی حیا تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو فرماتے تھے تو نگاہیں نیچی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام ایسی حیا فرمانے والے تھے، یعنی دائم الحیا ہے، ہمیشہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں جہاں پر بھی ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیا فرمانے والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حیا کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تعلق ہے کہ جب ایک چیز چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے، کہ اگر حیا چلی جائے تو بندے کے اندر سے ایمان کی نورانیت چلے جاتی ہے، اور جب بندے سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے والعیاذ باللہ ایمان چلے جائے تو پھر بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا تعلق ہے، حیا ہمارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی چاشنی بھی ہمارے اندر۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ ایسا وصف کہ جو عیب لگائے جانے سے بندے کو روکے، ایسے کام سے روکے جس سے بندے پر عیب لگے، کوئی اس کے بارے میں بری بات کہے، تو یہ جو وصف ہے جو انسان کو روکتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں حیا۔ تو اب جیسے کوئی ہمارے بارے میں بری بات کہے، اگر ہم نے کچھ برا کیا ہوگا تو ہی بندہ کوئی بری بات ہمارے بارے میں کہے، تو ایسے کاموں سے جو وصف اور جو طاقت روکتی ہے اسے حیا کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے فتح کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ حیا اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو با حیا لوگوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیجیے، ان کی گیدرنگ اختیار کیجیے، اچھے ماحول میں آئیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ نے چاہا حیا پیدا ہوگی، اور حیا کے تعلق سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، سمجھ کر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی، سمجھ کر پڑھیں۔ 1 2 3 4 4 نمبر ہیں۔ صدیق بھائی پہلے فیضیاب بھائی کی طرف پڑھتے ہیں۔ فیضیاب بھائی مائک پر آپ نے نمبر بولنا ہے، نمبر جب بولیں گے تو اسکرین پر نمبر آئے گا، پھر شیئر کھلے گا، تو کون سا نمبر آپ کہنا چاہتے ہیں؟ 1 2 3 4 بولیے آپ۔ 2 چلیے بھائی 2 کھولیے۔ جس آقا کے ملائک ہے سلامی، پہلے اس کی وضاحت ہوگی پھر فیضیاب بھائی پڑھیں گے اس کو۔
جی حضرت ملائک سلامی عرش اولا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور رفعت کو اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. جن کو سلامی اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں، حضور کی وہ شان ہے. سبحان تو اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی آیت درود میں بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ایسی ہے کہ روزانہ آج بھی مدینہ منورہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں سبحان تو شام تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. کل میں نے ایک روایت پڑھی کہ جنت کے اندر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنت کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور جنت کے کناروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں. ہاں ہاں. تو جب وہ درود پڑھتے ہیں تو جنت وسیع کشادہ ہوتی ہے. واہ جنت واہ. کشادہ ہوتی ہے. نہ وہ درود پڑھنا روکتے ہیں، نہ جنت کشادہ ہونے سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کمال روایت کل پہلی مرتبہ نظروں سے گزری اللہ. کہ بندہ جب درود پاک پڑھے اور فرشتے جو ہیں نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں تو جیسے جیسے پڑھتے ہیں جنت بھی وسیع واہ ہوتی واہ جاتی ہے، اور ہمیشہ وہ درود پڑھتے رہیں گے سبحان جنت وسیع ہوتی رہے واہ گی. واہ تو واہ. یہ وہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگلے مصرے کے اندر جو ارشاد فرمایا جو کہ شاہ کرسی و عرش اولا. جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرش و کرسی کے بھی شہنشاہ ہیں. واہ واہ. یعنی جو آپ ساتوں آسمان تو چھوڑ دیجئے نا، ساتوں آسمان کے اوپر عرش، عرش اولا اور کرسی. تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت وہاں پر بھی چلتی ہے اللہ رب العالمین کی عطا سبحان سے. اللہ. یعنی صرف زمین والے ہی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف نہیں کرتے بلکہ حضور تو وہاں کے بھی شہنشاہ ہیں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. جس آقا کے ملائک ہے سلامی، جس آقا کے ملائک ہے سلامی، جس آقا کے ملائک ہے سلامی، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے، جو شاہ کرسی و عرش اولا ہے. واہ واہ. صدیق بھائی اب آپ کا نمبر ہے 134. 1 نمبر 4. بھائی 4 زیادہ ڈائریکٹ چلے جی. ماشاء اللہ. جسے سنگو شجر تسلیم میں کرتے سلام اس پر جو ایسا بادشاہ ہے. جی اسعد بھائی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان اس کے اندر بیان کی اور دو واقعوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہیں جن کو پتھر بھی جو ہے آپ کی گواہی دیتے سنگ ہیں. پتھر بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں، شجر یعنی درخت بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کرتے ہیں. سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو ایمان کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس پروف ہے، کوئی گواہی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میدان کے کارنر پر درخت لگا ہوا ہے، وہ میری نبوت کی گواہی دے گا. تو اب اس نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ گواہ ہو تو پھر انسان ہو، وہ درخت کیا گواہی دے گا، وہ تو بے جان ہے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کو اشارہ فرمایا تو اس درخت نے اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور بارگاہ میں حاضر ہو کر حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. 3 مرتبہ اس نے یہ عرض کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر لگ گیا. اب وہ اعرابی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، شجر تسلیمیاں پیش کر رہے ہیں. تو جب درخت نے سلام پیش کر لیا
تو وہ اعرابی جو ہے وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اب میں مومن ہو چکا ہوں، حضور اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کر لوں. اللہ اللہ. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ روا کرتا تو پھر بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. اب یہ شرعی مسئلہ بھی یہاں پر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ نہ سجدہ عبادتی جائز اور نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے. سجدہ تعظیمی بھی ناجائز و حرام ہے اور سجدہ عبادتی بندے کو شرک کی طرف لے جائے گا. تو سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان. دل تو چاہ رہا ہے بارگاہ ایسی ہے بندہ جھک جائے، لیکن فرمایا سر کو روکیے، شریعت نے منع کیا ہے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ شان ہے کہ جن کو شجر بھی اور حجر بھی جن کو سلام تسلیمیاں پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. جسے سنگ و شجر تسلیم کرتے، سلام اس پر جو ایسا بادشاہ ہے، سلام اس پر جو ایسا بادشاہ ہے. ماشاءاللہ. اب حضرت 1 اور 3 رہ گیا کیونکہ 2 اور 4 تو ہو گیا. نمبر 3 جی. خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے. واہ واہ. خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، نبی کریم علیہ السلام. دولہا مطلب جس کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی. بلکہ معراج شریف کی احادیث میں یہ بھی آیا، نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا انا و انتا، اے محبوب اب میں اور تم ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ما سوا کا خلق تو لیا جلی کا، اے محبوب تیرے سوا جو کچھ ہے وہ تیری ہی خاطر بنایا ہے. تو نبی پاک اللہ کی ساری سلطنت کے بادشاہ ہیں، دولہا ہیں، جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا. سلام اس پر جو رحمت کا بنایا. اللہ پاک نے آپ کو سراپا رحمت بنایا، رحمت للعالمین بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے درود و سلام ہو. اچھا یہی جو حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ساری دنیا کو بنایا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک سے یا اللہ عز و جل انتا وما انا، یا اللہ تو ہے میں تو کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں نے تیرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیا کہ میں تیری رضا حاصل کروں. تو یہ ہے معراج شریف کی وہ رات جس میں وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. فیضیاب بھائی. خدا کی سلطنت، خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے. واہ ماشاءاللہ. جی حضرت اب ایک ہی رہ گیا ہے، وہ شعر دکھا دیتے ہیں آپ کو. نمبر 1 کے پیچھے شعر کون سا ہے؟ سلام اس پر یہ بحر و بر ہیں جس کے، سلام اس پر جو شاہ دو سرا ہے. وقت مختصر ہے، اس کے بعد سلام کی طرف بھی بڑھنا، اس کی مختصر تشریح فرمائیں. مختصر یہی ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر یعنی خشکی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ بحر و بر، خشکی ہو یا تری، اس میں جو کچھ ہے سب حضور کا ہے. بے شک. یعنی اس ذات اقدس پر سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کا ہر بحر و بر ہے،
جو کچھ ان دونوں میں مخلوق پائے سب جاتے انہیں ہیں کی۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کے اللہ۔ تابع ہیں۔ اور آگے سلام اس پر جو شاہ دو سرا، ہاں دو سرا کا مطلب یعنی دونوں جہاں، جی، یعنی نبی کریم دنیا و صلی اللہ آخرت۔ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے۔ واہ اللہ رب العالمین نے دو جہاں کے خزانوں کی کنجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سلام اس پر یہ بغروں بر ہے جس کے، سلام اس پر یہ بغروں بر ہے جس کے، سلام اس پر یہ بغروں بر ہے جس کے، سلام اس پر جو شاہ دو سرا ہے، سلام اس پر جو شاہ دو سرا۔ ماشاء اللہ، ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے اب آخری سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں گلدستہ درود و سلام۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کے تاج والے دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی